بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج رات میرے لیے اذیتوں میں لپٹی ہوئی رات تھی۔ اس کا ایک لمحہ زہریلی ناگن بنے مجھے ڈسنے میں محو تھا۔ ہر کروٹ پر دل خراش کھیسیں ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ سگریٹوں پر سگریٹ سلگائے اپنی سانسوں کو دھوئیں کی نظر کر رہا تھا۔ کمرے میں بکھرے سگریٹوں کے ٹکڑے اس بات کی غمازی کرتے تھے کہ میرا ایک پل بھی سکون کی نظر نہ ہوا تھا۔ بے سکونی اور بےتابی تھی۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تھے۔ اس کے چہرے کو افسردگیوں میں ڈوبا ہوا پایا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ کی جگہ طویل خاموشی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے سامنے آئی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے پاس آئی تھی اور چلی گئی تھی۔ اس کی یہ حالت کیوں تھی؟ اسے کون سا غم اور دکھ تھا؟ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی تھی۔ غمزدہ چہرے سے واپس لوٹ گئی تھی۔ اس کا اداسیوں میں بھرا دکھوں میں بھیگا چہرہ بار بار میری بےتابی میں اضافہ کرتا تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے لبوں پر دکھ کیوں تھا؟ نکھرے اور گلاب کے مانند چہرے پر غم کیوں تھا؟ میں نے کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ لیٹا رہوں یا اس کے پاس جاؤں؟ اسے میری ضرورت ہے۔ وہ مجھے کچھ کہنے آئی تھی لیکن کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ اسے کون سا دکھ ہے؟ وہ پریشان کیوں ہے؟ مجھے اسی وقت اس سے ملنا چاہیے۔ اسے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس قدر اداس اور غمگین کیوں ہے۔ ہاں، مجھے جانا چاہیے اس کے پاس۔ دور بہت، گاؤں سے باہر مجھے اس اداسی کا سبب پوچھنا ہوگا۔ ہاں، مجھے پوچھنا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں بستر سے اٹھا کھڑا ہوا۔ الماری کھولی، اپنی ٹارچ پکڑی اور آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر والے خرگوشی خواب میں مست تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ میں گھر میں کیا کر رہا ہوں، اس کا بیٹا کس اذیت و کرب میں مبتلا ہے، اس کی آنکھوں سے نیند کیوں غائب ہے، یہ صرف میں جانتا تھا۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر دی اور اندھیری گلیوں میں روشن کرتے ہوئے آگے بڑھتا جانے لگا۔ میرا رخ سیرش کے گھر کی جانب تھا جو قبرستان سے دوسری جانب تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ رات کی سیاہ تاریکی میں قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کے گھر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کو تو قبرستان سے خوف و ڈر محسوس ہوا، لیکن محبوب کی اداس و پریشان چہرے نے اس کی گری حالت اس خوف کو ختم کر دیا تھا۔ چلتے چلتے میں اس کے گھر تک جا پہنچا۔ گھر میں جھانک تاک کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ یا خدایا، وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ شاید سو رہی ہو۔ ہاں، وہ سو رہی ہوگی، یہ سوچ میرے دماغ میں ابھری۔ تبھی اس کا گھر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر وہ سوئی ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً اس کے گھر میں روشنی ہوتی۔ پورے گھر میں نہ صحیح، کم از کم گھر کے کسی کونے میں روشنی دیکھنے کو ضرور ملتی، لیکن وہاں مکمل سکوت تھا۔ کوئی لمحات تک میں اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا اندر جھانکتا رہا۔ پھر مجھے واپس مڑنے لگا تو میری نظر اوپر چھت پر جا رکی۔ وہ چھت کے منڈیر پر ایک کونے میں اداس اور پریشان بیٹھی دکھائی دی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا اور اپنی ٹارچ کی روشنی اس پر ٹھہرا دی۔ وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئی، نہ ہی ڈری۔ وہ ہمت والی اور مضبوط دل کی مالک تھی۔ راحت، اوپر آ جائیں۔ اس کی زبانی اپنا نام سن کر میں حیرتوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سیاہ اندھیرے میں اسے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ گلی میں کھڑا انسان میں ہی ہوں؟ لیکن اس سوچ کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، کیونکہ جس طرح میں نے اسے اندھیرے میں پہچان لیا تھا، شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا ہوگا۔ لیکن مجھے اس کے باپ کا خوف تھا۔ اسے دیکھا نہ تھا، میں نے سنا تھا کہ بہت سخت طبیعت کا مالک ہے، کسی غیر انسان کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا۔ آ جائیں جناب، جس بات کا آپ کو خوف و ڈر ہے وہ گھر کے نہیں ہے۔ کیا میں چونکا؟ پر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو؟ حیرت کا ایک شدید جھٹکا تھا جس نے مجھے چند لمحوں کو نہ صرف ساکت کر دیا تھا بلکہ ہزاروں وسوسات میں ڈال دیا۔ اب کی بار اس کی آواز سنائی نہ دی، بلکہ وہی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ نیچے اترتی چلی آئی۔ گاؤں یہاں سے
گاؤں سے یہاں تک چلے آئے لیکن اندر آنے سے خوفزدہ ہو اس نے میرے قریب آتے ہوئے یہ فقرہ کہا تو میں حیرت زدہ پھیکی سی مسکراہٹ مسکرا دیا اور کہا، سیرش تم جانتی ہو کہ میں کمزور دل کا نہیں بلکہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ جانتی ہوں، اس نے سرد آب بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی افسردگیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہے؟ رنگت کیوں زرد ہے اور لبوں پر مسکراہٹ مرجھائی سی گئی ہے؟ اس نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے مجھے گھر سے یہاں تک پہنچنے میں بے چین کر رکھا تھا۔ میری بات پر وہ سکت پڑی۔ محیط سناٹے میں اس کی سسکاریوں کی گونج یوں پھیلنے لگی جیسے اس کی سسکاری میں زمانے بھر کا درد و غم امڈ آیا ہو۔ کیا بات ہے؟ بولو نا، مجھ سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ میں جیسے چیخ ہی پڑا ہوں۔ راحت، ایک بات تم سے کہنی ہے، اس نے روتے روتے کہا۔ ہاں کہو، تمہاری بات سننے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنے بہتے آنسو پونچھ ڈالے۔ شاید میرے لفظوں نے اسے بہت بڑا سہارا دے دیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی بات پر میں اچھل پڑا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن خاموش رہا۔ وہ خود ہی بولی، جانتی ہو، بہت زیادہ کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم میری پریشانی سے متعلق جاننے کے لیے یہاں میرے پاس ضرور آؤ گے۔ اسی یقین کے تحت تمہاری منتظر رہی اور تم آ گئے۔ لیکن میری جان، مجھے اپنانے کے لیے تجھے ایک کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لفظ ادا کیے۔ ہاں، امتحان۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوگی تو اس امتحان سے ضرور گزر جاؤ گے۔ سیرش، تمہیں پانے کے لیے ایک تو کیا ہزاروں امتحانوں سے گزرنا پڑا تو پیچھے نہ ہٹوں گا۔ گھر کے کمرے دیکھ رہے ہو نا، سبھی خالی ہیں، یہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہاں ہاں، دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا تیرے بابا جان کہاں ہیں؟ اس نے سرد آ بھری اور کہا، رات، یہی امتحان ہے۔ میرے بابا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا اغوا؟ ہاں، اغوا کرنے والے کو میں جانتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اب سمجھا۔